بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حج کا سفر عشق و محبت ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، عارفین امت، اہل ذوق و محبت جذبہ عشق سے سرشار ہو کر حج کے اعمال ادا کرتے رہے۔ حج میں ایک حاجی اپنے عیش و عشرت کو ایک طرف کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے پوشاک اور لباس کو اتار کر کفن جیسی دو انسلی سفید چادریں پہنتا ہے، قلا اور پوشاک کے احساس سے بے خبر ہو کر منا کی ننگی زمین اور کھلی فضا میں سو کر، ایسے اعمال بجا لا کر جن کو عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، عقل فہم حاصل کر پائے یا نہ کر پائے، حاجی بجا لا کر یہ بتاتا ہے کہ میری پسند ناپسند میرے رب کے حکم کے آگے قربان ہے۔ حج دراصل ظاہر ہی یہ کر رہا ہے کہ ایک بندہ، ایک عاشق جس کی ابدیت کی شان اور ترا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنی سمجھ کو، اپنی چاہت کو اپنے رب کے حضور قربان کر چکا ہے۔ جو اس کا رب چاہتا ہے یہ عاشق صادق اپنے محبوب کے حکم پر ہر جگہ، ہر مقام پر ویسے ہی کرتا چلا آ رہا ہے۔ جب محب ایسے کرتا ہے تو پھر محبوب بھی اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان عرفہ کے دن کرتا ہے اور اپنے بندوں سے راضی ہونے کا اظہار فرماتا ہے۔ عرفہ کا دن بڑا معتبر، فضیلت مآب دن ہے، صرف حاجیوں کے لیے نہیں، وہ لوگ جو حج کو نہ جا سکے ان کے لیے بھی عرفہ کا دن بڑی فضیلت والا اور امپورٹنٹ دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال آنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بندہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ اجمی ہے یا عربی ہے، وہ حج کو نہ جا سکا، کر بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ عرفہ کا دن مکہ مکرمہ میں تو کل بروز جمعہ ہے اور پاکستان میں 9 ذوالحج ہفتہ ہے، کیا کیا جائے، کس دن کا روزہ رکھا جائے؟ تو پاکستان میں چاند کے حساب سے 9 ذوالحج یوم عرفہ ہے۔ 9 ذوالحج کو انشاءاللہ روزہ رکھیں، یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ آپ جمعہ اور ہفتہ دونوں دن روزہ رکھیں اور دونوں دنوں کی فضیلتیں سمیٹ لیں، کیونکہ جمعہ والا دن وہ دن ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالحج کے پہلے 9 ایام جس نے روزہ رکھا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور بہت ہی اہم بات میں چاہوں گا کہ میرے سننے والوں میں کوئی مس نہ کرے، ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ آپ کل جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں اللہ کے حضور دعاؤں میں مصروف ہوں گے، آپ یہاں دعائیں کریں، اور ہفتے والے دن جو یہاں یوم عرفہ ہے روزہ رکھ کر اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی دعا جس کو یوم عرفہ میں نے اور مجھ سے قبل ہر نبی نے یہ دعا کی ہے، کسی نبی نے یہ دعا مس نہیں کی، وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کو اپنے دعاؤں میں اس دن بطور خاص شامل کریں۔ وہ دعا یہ ہے، آپ سب کو آتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا کر کے اس کے بعد
آپ کوئی بھی دعا دنیا و آخرت کی ہر خیر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام کی فضیلت نصیب فرمائے۔